اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے نمرود کی پٹائی۔ ہزاروں سال قبل کسی زمانہ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کیا کرو، میری عبادت کیا کرو، کیونکہ میں ہی خدا ہوں۔ تو اسی زمانے میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اس نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے نمرود، تو نے جو خدا کا دعویٰ کیا ہوا ہے تو اس میں جھوٹا ہے، کیونکہ خدا تو وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے اور ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس نے کائنات کو وجود میں لایا، وہ خدا ہے۔ تو وہ نمرود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس بے عقل نے کیا کیا، اس نے دو ایسے آدمیوں کو بلایا جیل خانے میں سے کہ ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک جو ہے وہ بری ہونے والا تھا۔ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس نے اس کو بری کر دیا، اور جو بری ہونے والا تھا اس نے اسے قتل کروا دیا اور کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ وہ جس کو سزائے موت تھی، جو مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو بچنے والا تھا میں نے اس کو موت عطا کر دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو ابارتا ہے اور سورج کو طلوع کرتا ہے، پھر وہ غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا رب ہے تو سورج کو مخالف سمت سے طلوع کر کے اس کی مخالف سمت میں غروب کر کے دکھا۔ تو نمرود اس میں لاجواب ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار سے نکلوا دیا، اور اسی کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم کیے، حتیٰ کہ ایک آگ جلا دی گئی، بہت بڑی آگ جلائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پھولوں کی سیج بن گئی۔ تو اس کے بعد نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے کے باوجود جب اس نے اپنی بات سے رجوع نہ کیا، وہ ڈٹا رہا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی فوج پر اور اس پر مچھروں کی اللہ رب العزت نے لشکر کشی کی، مچھروں کی فوج کو بھیجا، اور اس مچھر نے ایک ایک انسان کو، اس کے جسم سے تمام تر ماس کو کھا گیا اور اس کے خون کو پی گیا، اور ہڈیوں کے ڈھیر باقی رہ گئے۔ تو یہ حالت دیکھ کر نمرود کچھ نہ کر سکا، تو ایک مچھر کو اللہ رب العزت نے اس نمرود پر مسلط فرما دیا۔ وہ اس نمرود کے دماغ میں گھس گیا، اور اس کے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا، اور جب وہ اس کا مغز کھاتا تھا تو اسے بہت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اپنے نوکروں کو کہتا کہ میرے سر پر ڈنڈے مارو۔ جب اس کے سر پر ڈنڈے مارے جاتے تو وہ مچھر آرام سے بیٹھ جاتا اور اس کو قدرے سکون ملتا۔ تو اسی طرح جب اس کے ڈنڈے چھوڑ دیے جاتے تو وہ مچھر دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا اور اس کے مغز کو کھانا شروع کر دیتا۔ پھر اسے تکلیف ہوتی، پھر وہ کہتا کہ مجھے مارو، یہاں تک کہ 400 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ اسی حالت میں وہ ڈنڈے کھاتا کھاتا وہ جہنم واصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے کو ایک مچھر سے ہلاک کیا اور اس کو نشان عبرت بنایا۔ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس نمرود کو نشان عبرت بنایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سے تمام تر جتنا بھی غرور و تکبر ہے، ہمارے اندر جو ہماری میں ہے، اللہ رب العزت اس کو ختم فرمائے اور ہمیں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔